गुज़िश्ता 25 सालों से मक्की मस्जिद के इमाम कारी अब्दुल रशीद रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कारी साहब ने हफ्ते की रात को मक्की मस्जिद में तरावी पढ़ाने के बाद घर तशरीफ ले गए और हरकत कल्ब बंद हो जाने से अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके बेटे कारी मोहम्मद असामा अहमद ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और ऐलान किया कि अगर कारी अब्दुल रशीद साहब का किसी से भी कोई लेन देन है तो इस सिलसिले में इनके बेटे मोहम्मद असामा अहमद से फ़ोन नंबर 9292839460 पे राब्ता करें। कारी साहब बहुत खुशलहानी से कुरान पाक पढ़ते और बच्चों को भी कुरान सिखाया करते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए देखते हैं मक्की मस्जिद में इनके जनाजे और कम्युनिटी के तासुरात। मेरा भाई और दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसराना ज़िंदगी है, 2-4 लम्हात की ज़िंदगी है। अगर ये दुनिया की ये इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरतुन, अगर ये दुनिया देखकर बंदा ये समझ ले कि भाई मैं तो यहाँ ही रहूँगा, फिर उसका मौत बड़ा हालनाक होगा। मैं मेरे वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ, मेरा असातिज़ा के लिए दुआ करता हूँ कि वालिदैन ने मुझे मेरा असातिज़ा के पास मुझे भेजे और उन्होंने मुझे सिखाया। और कल रात जब हमने एक साथ खाना खाया, क्योंकि हम तरावी पढ़ा के आते हैं, फिर अब इंतज़ार करते हैं रात 12-1 बजे तक, एक साथ खाना खाया। फिर अब्बू ने कहा चलो जाके सो जा, सुबह उठना भी है। और कारी साहब की आदत ये थे कि तहज्जुद के लिए उठ जाना। हमें कहते थे कि फजर के 2 रकात सुन्नत में हमने पूरा कुरान ख़त्म किया। तो फिर 2 बजे मुझे बुलाया किसी ने कि भैया पता नहीं अब्बू का क्या हो गया। तो मुझे जहाँ तक जो नज़र आया कि जब एनेस्थीसिया दिया जाते हैं, इंजेक्शन दिया जाते हैं और 2 मिनट के अंदर बंदा सो जाता है, बस ऐसे आराम से बंदा सो, ऐसे आराम से बंदा सो। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, कारी साहब आखिर इंसान थे, कोई फरिश्ता या जिन्नात नहीं थे। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अगर कारी साहब से अगर किसी से कमी कोताही हो गई, अल्लाह के लिए पहले मेरे अंदर जिंदा हो जाए, फिर मेरा बच्चों में जिंदा हो जाए। हम 4 भाई हैं। हमने अपने कानों से सुना कि रशीद साहब एक बच्चा को इंजीनियर बना दो, एक बच्चा को डॉक्टर बना दो ताकि वो चला सके। कारी साहब ने कहा अपना तेल आने जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सही पता। और बार बार फरमाते थे कि आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और एक सहाबा कह रहे हैं हाजा ये है मोहम्मद रसूल, ये है मोहम्मद रसूल। तो हमने किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, लंबा ज़िंदगी आप लोगों के साथ है। अगर किसी के साथ कमी कोताही हो गई, अल्लाह के लिए आप मेरे सामने आ जाए, मैं आपके पास। मरहूम कारी अब्दुल रशीद जिस खुलूस से दीन इस्लाम की खिदमत और कम्युनिटी की इमामत करते थे, मक्की मस्जिद में इनके जनाजे का हुजूम इस बात की गवाही दे रहा है। और अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और उनके बेटों को अल्लाह ताला सब्र दे। इंशाअल्लाह ताला ये कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके बेटे अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो पूरी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मीसा शाह साहब अगर मौजूद हैं तो 2 मिनट करीब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, मेरे पास कुछ ऐसे अल्फाज नहीं हैं
جو میں قاری عبدالرشید صاحب کو خراج عقیدت پیش کر سکوں. ان کا ساری زندگی آپ لوگوں کے درمیان میں گزری. ان کی لوگوں سے میل جول اور ان کی جو طبیعت میں نفاست سی وہ میں نے کسی اور امام میں نہیں دیکھی. اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے. جانا تو ہم سب نے ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا آخری سفر ہوا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ان کے بڑے بھائی جو برائٹن بیچ میں مسجد عمر میں امام تھے، ان کا وصال بھی رمضان المبارک میں ہوا. تو جو دوست، جو احباب، جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو اور ان کے خاندان کو صبر تحمل کا اللہ تعالیٰ مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے صفدر شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نے یہ ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک نے اس راستے اور اس منزل کو جانا ہے. اور خاص کر کے قاری صاحب اور قاری صاحب کے بڑے بھائی یہ آنکھوں کے سامنے، ان کو بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ملا اور ان کو بھی آخری عشرہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کو اپنی منزل نصیب کرے اور ہمارے لیے راہ نجات بنے. اور دعا ہے کہ ہمارے اس رمضان کے اندر جتنی انہوں نے تراویح یا منزل پڑھائی ہے، عبادات کی ہے، وہ اللہ قبول فرمائے. اور جناب جو لواحقین ہیں ان کو میں رمضان مبارک کا صدقہ صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں دے گا عطا فرمائے. آمین. جوید صاحب. السلام علیکم. قاری صاحب تقریباً 25 سال سے ہماری خدمت کر رہے ہیں. میرے اپارٹمنٹ کرایہ دار بھی رہ چکے ہیں. ان جیسا عظیم انسان پیدا نہیں ہوئے گا. رہتے موجود کافی لمبا ٹائم رہتا. تھینک یو. راجہ آزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بڑے دکھ کا دن ہے کہ قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، شام کو بھی اور فرائیڈے کو وہ میرے ساتھ کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت ہی اچھی اور ملن ساز وہ جو ہے نا شخصیت تھے، انتہائی شفیق اور شفقت کرنے والے اور ہر وقت ہنس مکھ انسان تھے. ہر بندے کے ساتھ پیار سے ملتے تھے. یہی زندگی ہے. ہمیں ایک دوسرے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندے سے پیار سے رہے اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بندہ درگزر کرے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے نا ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. پاکستان کونسل جنرل کی طرف سے یہ ہمارے وائس کونسل مین اپنا عادل صاحب تشریف لائے، میسی کی طرف سے کچھ میسیج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام نواب عادل خان ہے اور میں وائس کونسل ہوں. مجھے کونسل جنرل عائشہ علی نے خصوصی طور پر بھیجا ہے اور ساتھ ان کی ہدایت تھی کہ میں نماز جنازہ اٹینڈ کروں اور ہماری جو ماشاء اللہ یہاں کی کمیونٹی ہے ان کو ایک تعزیتی پیغام میں کنوے کروں ان کے لحاظ پہ، کونسل جنرل کے لحاظ پہ اور حکومت پاکستان کے لحاظ پہ. بہت بڑا ایک المناک واقعہ ہے ان دا سینس کہ وہ ایک بہت بڑے پرومیننٹ عالم تھے اور جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو، ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے تمام دوستوں کو، کیونکہ بہت ہی نیک آدمی تھے. تو نیک آدمی کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہماری طرف سے اگر کوئی تعاون کی ضرورت ہے موجود ہیں اور ایک بار پھر ہماری طرف سے تعزیتی پیغام قبول کریں. بہت شکریہ. قاضی مشتاق صاحب 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. ہمارے لیے جو بہت بڑا گھاٹا ہے مکی مسجد کے لیے، قاری صاحب ہمارے ساتھ پچھلے 22-25 سال سے ہمارے ساتھ رہے اور یہ مسجد پوری تعمیر جو ہے
ان کی نگرانی میں ان کے مشورے سے ہوتی رہی ہے. ہم ان کو ہمیشہ مس کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو دعائیں میں جگہ دے اور ان کے لوائقین کو سب لوگ جمیل دے. تھینک یو. 1 منٹ کے لیے جناب صوفی مشتاق صاحب ان کا بھی بہت طلب رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قاری صاحب تقریباً 25-30 سال سے مکی مسجد میں امامت کو فیصلہ کر دے رہے تھے. کل شام کی نماز کے بعد میں فوری طور پر مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں. صرف قاری صاحب ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں. میں شام کو قاری صاحب کے پاس بیٹھا تو میں نے قاری صاحب سے کہا سر ای امام دودات یہ قرآن پاک کے الفاظ. تو قاری صاحب مسکرائے کرنے کے بعد یہی ہے کہ یعنی بڑی تیزی سے رمضان سے جا رہا ہے. قاری صاحب ہمارے مخلص امام خطیب تھے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. ان کے لوائقین کو اور تمام مکی مسجد کی تعمیر اور تمام نمازیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. قاری موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت ہی افسوسناک خبر سنی ہے صبح. قاری صاحب نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کے دین کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے. خود بھی حافظ قرآن تھے اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنایا اور عالم بنایا. یہی ان کی کمائی ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی قبر حشر کو روشن کرے اور آخرت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم ان کے غم میں ان کے بچوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. بہت ہی مخلص ساتھی تھے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تھے. اللہ کریم ان کے درجات. جی علامہ رضا الدین صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ایک اچانک اور ناکافی صدمہ اور ایسی خبر بعض اوقات ہر شخص نے جانا ہے، بعض اوقات تھوڑی دیر تک یقین ہی نہیں ہوتا کہ اچانک واقعات ہو جاتے ہیں. بہت سالوں سے میرا یہاں آنا ہے. جمعے کے بے شمار اجتماعات میں ان سے ہمیشہ تعلق رہا. بڑے کے ساتھ بشاشت کے ساتھ کشادہ ظرفی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے استقبال کیا اور بہت تعاون ہر لحاظ سے. کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہیں کسی کے آنے سے کوئی ملال ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، عجیزگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوصاف کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. یہ ہمارے بہت بڑے سپورٹر جی گروپ ساؤتھ سے لیفٹیننٹ آئرہ اجلاس کی وہ آئے ہیں آپ سے جو ہے نا افسوس کرنے کے لیے. Assalamu alaikum. Ramadan Barak. I got a phone call this morning from Raja, and I was very, very sad to hear about the loss of the Imam, and the Pakistan community lost a great man, and we knew the man for a long, long time, and he was very inspirational and a good friend to everybody. And I'm here on behalf of the chief of the borough and all of NYPD. We express our condolences, our wishes, and only good things from now on. And we shall only hear great things. Ramadan Mubarak. قاری صاحب کے ساتھ ہر بندے کا ایسا تعلق تھا کہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ قاری صاحب کا جو پیار ہے کسی کے ساتھ نہیں. آج آپ نے دیکھا ہے نہ ہی کوئی ان کے ساتھ برادری ہے، نہ ہی کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہی سب لوگ عشق بات ہیں. تو اللہ پاک دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ علم ہی والا علم ہی والا سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ کریم قاری صاحب کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ان کے اعمال حسنہ کو قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم ان کی کمیوں کو
जुदाइयों से अपनी रहमत से दरगुजर फरमा। या अल्लाह करीम उनके बरज़खी मराहिल को आसान फरमा, हमारी कब्र को कुशादा फरमा, ठंडा फरमा, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह करीम आगे के सारे मरहले उन पर सहल दुश्वार फरमा, जो भी दुश्वार हैं उन्हें सहल फरमा दे। या अल्लाह पाक अपने करम से, अपने फजल से, अपनी रहमत से मामला फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा, जन्नत में सालिहीन के साथ मकाम में फरमा। या अल्लाह करीम उनके पसमानद को अकान को सब्र जमील अता फरमा, उन्हें इत्तेफाक अता फरमा, अमन अता फरमा। या अल्लाह पाक उनकी जितनी भी खिदमत यहाँ पे हैं कबूल फरमा। या अल्लाह करीम मोमिनीन का जो उनके बारे में हुस्न ज़न है, अच्छा गुमान है, हर एक की गवाही उनके सिद्क़े हाल के बारे में है, अखलाक के बारे में है, नेक खसलत के बारे में है। या अल्लाह पाक अपने बंदों की इस गवाही को अपने करम से कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खल्क़ि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।